إن الدين عند الله الإسلام. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. میرے بھائیو، محترم بزرگ اور دوستو، جس دن سے دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، عورت اور مرد کا تعلق بنایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، لیکن جنت میں دل نہیں لگ رہا، تو آپ کھڑے ہوئے، سلا دیا، اور سونے کے بعد حضرت آدم کی آنکھ کھلی تو اما حوا رضی اللہ تعالی عنہ برابر میں بیٹھی. دونوں کا نکاح کرایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم مہر بھی دو. وہاں جنت میں تو سونے چاندی کی خود جنت ہے، اور ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے ڈھیر ہیں کہ اللہ مہر تو میرے پاس کیا دوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آئیں گے، ان پر تم درود پڑھ دو، وہ مہر ہو جائے گا. ٹھیک ہے بات. تو نکاح مسجد میں جنت میں ہوا، اور مہر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی پر درود. پھر نسل چلی ہے. نکاح کا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ اس رشتے کے لیے کتنا خوبصورت لفظ لائے ہیں، نکاح. نکاح کا کیا مطلب ہے؟ نکاح کا مطلب ہے دو چیزوں کا مل کر یکجان ہو جانا. دو چیزوں کا مل کر یکجان ہو جانا. تو اس کے لغت میں کچھ معنی ہیں کہ آسمان سے بارش کا پانی برس رہا ہے اور زمین پر دھیرے دھیرے گر کر زمین اور آسمان کا پانی دونوں مل کے یکجان ہو گئے. پھر اس سے خوبصورت درخت، پھل اور پھول نکلتے ہیں، زمین سے غلہ نکلتا ہے. نیندوں کا آنکھوں پر چھا جانا اس انداز سے کہ نیند غالب آ جائے اور آدمی سو جائے سکون کے ساتھ، تاکہ اس کی زندگی میں سکون ہو. نیند اور آنکھ دونوں مل کر یکجان ہو جائے اور آنکھوں کا بند ہو جانا، یہ ایک مطلب ہے. درخت کے پتے آپس میں یوں ملیں کہ چھاؤں بن جائے اور اس میں انسان چھاؤں کے اندر چل سکے، یکجان ہو جانا. اور عورت اور مرد کا اس انداز سے یکجان ہو جانا اور اعتماد کے ساتھ زندگی گزارنا اور ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ زندگی گزارنا، کہ اس انداز سے یکجان ہو کہ اس چھاؤں کے نیچے جو ان کی نسل پرورش پائے وہ ایک دنیا کے لیے بہترین پیغام ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نکاح بڑی عظیم شے ہے نکاح. اس میں مہر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح ہوا، میں پورا بتاتا ہوں شروع سے. اللہ کا نبی مسجد میں تشریف فرما ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. یا رسول اللہ، میں بھی خواہش مند ہوں کہ میری نسبت جڑ جاوے. تو آپ نے انکار کر دیا، یا خاموش رہے، کچھ نہیں کہا آپ نے. حضرت عمر تشریف لائے، آپ خاموش رہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ تو جا، تیرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کہ اللہ کے بندو، اتنے بڑے بڑے صحابی گئے، اللہ کے نبی نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا. میں تو غریب حضرت علی کے پاس اپنا ذاتی گھر بھی نہیں تھا، غریب تھے مدینے میں. کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے لیے کہاں سے اجازت ہوگی کہ تو جا تو صحیح. تو عبد الرحمن بن عوف نے زبردستی بھیجا
یہ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا ہوا، آپ کو دیکھ کر ایسا رعب طاری ہوا، کچھ کہہ نہیں پائے کہ میں کیوں آیا ہوں، وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے، معلوم تھا اللہ کے نبی کو، کہا علی فاطمہ کے نکاح کے لیے آئے ہو؟ رسول اللہ جی گردن ہلائی، جی۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ جاؤ دیکھتے ہیں۔ تو حضرت علی باہر آئے، صحابہ بھیڑ تھی باہر کھڑے ہوئے تھے، کیا ہوا کیا ہوا؟ کہ میں منع کر رہا تھا، انکار ہو گیا کہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا جنہوں نے بھیجا تھا کیا کہا ہے، وہ الفاظ تو بتاؤ۔ کہا انشاءاللہ، تو اللہ کے بندے ہاں ہو گئی، نبی کی انشاءاللہ ہاں ہیں، ٹھیک ہے بات۔ عجیب پیغام ہے اس چیز کے اندر۔ آپ مسجد سے گھر گئے، ایک حدیث سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے جہاں اپنی شادی کی، جہاں اپنے بچوں کی شادی کی، اپنی مرضی سے نہیں کی، فرشتہ اللہ کی طرف سے فرشتہ پیغام لے کر آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں اس طرح انداز سے شادی فرما دے، تب جا کر میں نے شادی کی ہے، اپنی مرضی سے نہیں کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گھر پہ، اور پوچھا ہے کہ فاطمہ علی سے رشتہ آیا ہے، کر دوں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خاتون جنت، جنت کی عورتوں کی سردار، شہزادی، اور اللہ کے نبی کو بات کو کاٹنے کا تو مطلب ہی نہیں، اور میں نے آپ کو حدیث پہلے بتا دی، پھر بھی پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی منع تھوڑی کر دی کہ یا رسول اللہ۔ یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کا رشتہ کریں، نکاح کریں، تو ان کا کم از کم یہ حق ہے کہ ان سے پوچھ لیا جائے، ان کی رضا معلوم کر لی جائے کہ ہم تمہارا نکاح اس انداز سے کر رہے ہیں، آپ خوش ہیں، راضی ہیں؟ زندگی انہیں گزارنی، آپ نے نہیں گزارنی۔ ہر دھرمی میں منع کر دیتے ہیں یا ناک کے وجہ سے کئی اور معاملہ کر دیتے ہیں، وہ زندگی بھر تک پیچھتے رہتے ہیں۔ یہ پیغام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ساری بشارتوں کے باوجود کہ فاطمہ جیسی بیٹی، علی جیسے شوہر کے لیے، اور اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باپ، شفیق باپ، کہ فاطمہ رشتہ آیا ہے کر دوں، یہ پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ تمہیں کس انداز کا رویہ رکھنا ہے۔ تو جوان بچی کی خاموشی بھی ہاں ہوتی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ شرما گئی، نظر نیچے کر لی، آپ سمجھ گئے، اور آپ نے مسجد میں آ کر علی کو بلایا اور کہا علی سب کو بلا لو اور اکٹھا کر لو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو پورے مجمع اکٹھا ہوئے، سارے صحابہ آ گئے مسجد کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی سے نکاح پڑھایا۔ کہاں پڑھایا؟ مسجد میں پڑھایا۔ نکاح کی سب سے پہلی سیڑھی، شادی کی سب سے پہلی سیڑھی نکاح ہے۔ نکاح سے حرام رشتے حلال ہو جاتے ہیں، دو خاندانوں کا جوڑ ہو جاتا ہے، انجان اور اجنبی ایک دوسرے پر جان، ایک نکاح ایک بول کی دو بات ہے، یہ مسجد میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کا اعلان بھی کیا کرو، چھپکے سے نکاح نہ کرا کرو، نکاح کا اعلان بھی کرو، اور نکاح مسجدوں میں کیا کرو۔ کہاں کیا کرو؟ مسجدوں میں۔ آج جن قوموں کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ دنیاوی اعتبار سے ترقی کے راہوں پر ہیں، ان کی ذرا ترتیب دیکھ لیں۔ عیسائی کبھی شادی ہال میں نکاح نہیں کرے گا، وہ چرچ میں آ کے نکاح کرتے ہیں، وہ شادیاں کرتے ہیں، پادری کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، قول و قرار وہاں لیتے ہیں، وہ چاہے بادشاہ وقت بھی کیوں نہ ہو، وہ چرچ میں آ کے اس کا شادی ہوگی۔ ہندوؤں میں دیکھ لو آپ، ان کی شادی ہال میں ایک چھوٹا سا مندر نما منڈپ نما بنے گا، تب جا کے معاملہ ہوگا۔ اور ہمارے تو خیر اللہ کا شکر ہے کچھ ہونے لگے ہیں الحمدللہ، دھوم دھام سے پٹاخوں سے براتیں جائیں گی، اور پھر وہ اسٹیج پہ اور دنیا بھر کی ویڈیوز ہوں گی، پھر وہ نکاح ہوگا۔ وہ نکاح ایسا ہوتا ہے، میں نے تو میں نے ہالوں میں نکاح پڑھانا ہی چھوڑ دیا، میں نہیں جاتا، اس لیے کہ نکاح کی عظمت ہی دلوں سے ختم ہو گئی۔ آپ نہ خطبہ بہتر سن سکتے ہو، نہ خطبہ پڑھ سکتے ہو، نہ دعا مانگ سکتے ہو، اور ذرا سی لمبی ہو جائے کہ بھائی قاضی صاحب کو کیا ہو گیا، موقع بھی نہیں دیکھتے، یہاں کھانا تیار ہے، دعائیں لمبی کرا دی۔ تو یہ حالات تو آپ نے خود پیدا کیے ہیں نا۔
اب مسجد میں نکاح کرا دے تو یہ حال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ حال ہی نہیں ہوتا۔ وہ کسی کو کوئی نہیں ہے، وہ مطلب کیا کچھ نہیں پتا، بس باتیں بھی ہو رہی ہیں، ویڈیو بھی چل رہی ہیں، کسی کے منہ میں گٹکا ہے، کسی کے منہ میں پان ہے، اور وہاں بس وہ نکاح ہوا، ایک فارمیلٹیز پوری ہو گئی، اور جو حرام عمل ہے ان پہ پوری جان کھپ رہی ہے۔ زندگی گزارنے کی سب سے پہلی سیڑھی نکاح ہے، اس میں سنتیں ختم ہوئی، اس کے اندر سے روحانیت نکل گئی، نورانیت ختم ہوئی، پھر بیچارے اس قاضی صاحب کی کیا ویلو ہے؟ وہ نکاح پڑھانے کے بعد وہ بھی لائن میں لگا ہوتا پلیٹ لے کے، اس کو بھی کوئی نہیں پوچھتا، وہ 8 بجے سے بیٹھے ہوئے 12 بجے بارات آ رہی ہے، 8 بجے سے بغل میں دبائے رجسٹر بیٹھے ہیں، 12 بجے بارات آ رہی ہے، اور وہ 1 بجے کھانا کھا کے 2 بجے مسجد میں آ رہا ہے بیچارہ۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، اس لیے ہم ذلیل ہیں، تباہ ہیں، برباد ہیں۔ اس لیے آج آپ دیکھ لو، رشتے ناتے ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، آسانی سے ختم۔ پہلے بڑے بوڑھے شکلیں بھی نہیں دیکھتے تھے، زبان پر رشتہ کر دیا کرتے تھے، اللہ کی قسم پوری زندگی ایسے نپٹی تھی، کبھی تو تڑاک بھی نہیں ہوتی تھی۔ آج سارے کام ہو جاتے ہیں، دیکھنا بھی ہو جاتا ہے، فونوں پہ باتیں بھی ہو جاتی ہیں، مائیاں بھی ہو جاتی ہیں، آنا جانا بھی ہو جاتا ہے، پھر شادیوں کے بعد نکاح نہیں نکلتا۔ تو کہیں تو دقت ہے نا؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ ہے کہ ہم نے جو معاشرہ وجود ہم جس کو دے رہے ہیں وہ شریعت کے خلاف ہے، میرے نبی کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اگر آپ شریعت کے خلاف چلو گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چلو گے، انجام بھگتنے کو تیار رہو۔ پیسوں سے، حسن سے، تعلقات سے نہیں ہوگا، نباہ ہوگا میرے نبی کی ترتیب سے، میرے نبی کی زندگی سے۔ کتنے بد نصیب ہیں ہم لوگ، جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ملا، قرآن جیسی کتاب ملی، اور آخری امت میں ہم پیدا ہوئے، آخری امت میں ہم پیدا ہوئے، پھر بھی ہم اللہ معاف فرمائے در بدر بھٹک رہے ہیں۔ ہر چیز آپ دیکھو گے اللہ کے نبی بتا کے چلے گئے۔ تو نکاح کہاں ہو؟ مسجد میں ہو، اور طریقے سے ہو، بدتمیزی کے ساتھ نہ ہو۔ تو نیت کرو انشاءاللہ، کرو نیت کہ اپنے بچے اور بچیوں کا نکاح انشاءاللہ مسجد میں کرائیں گے، ادب اور احترام کے ساتھ کرائیں گے، وقار اور عزت کے ساتھ کرائیں گے۔ بیٹی دے رہے ہیں نا، کوئی کھیل گڈا گڈیاں وہ کھیل توڑی ہے، بیٹی کو دیں گے عزت کے ساتھ دیں گے، ادب کے ساتھ دیں گے، احترام کے ساتھ دیں گے۔ تو آپ نے بلایا اور آپ نے نکاح پڑھایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آپ نے فرمایا علی، محمد بنت فاطمہ، محمد کی بیٹی فاطمہ تمہارے نکاح میں 400 درہم کے مہر میں دی جاتی ہے، تم نے اسے قبول کیا؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، میرے تو بھاگ جاگے، قبول کیا، اور فوراً سجدے میں گر گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ دعا حضرت علی نے پڑھی، اور خوش و خرم زبردست، اور کیا چاہیے، دین و دنیا دونوں مل گئے۔ شہد کا شربت پلایا اور کھجور چھوارے بھی تقسیم ہوئے۔ رخصتی فوراً بھی علماء فرماتے ہیں 1 مہینے بعد بھی، 6 مہینے بعد بھی، سال بھر بھی، لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ رخصتی بعد میں ہوئی۔ رخصتی کب ہوئی؟ بعد میں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سلمان فارسی سے کہا رخصتی ہو جائے، وہ خود تو شرماتے تھے، تو پیغام پہنچا اللہ کے نبی کے پاس، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے آ جائے، لے جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت غالب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک اور 3 تھیں، کہا میری بیٹی فاطمہ جائے گی، اسے دلہن بنایا جائے۔ علی آئیں گے شام کو، لے کے جائیں گے۔ کیا پیغام ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات؟ عورت اپنے شوہر کے لیے سجے، عورت اپنے شوہر کے لیے دلہن بنے، مرد اپنی عورت کے لیے دلہا بنے اور سجے سورے۔ گھروں میں تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے جسموں میں سے بدبو آتی ہے، اور جب ہم باہر جاتے ہیں تو سج سور کے جائیں، یہ دین نہیں ہے۔ تم اپنی بیویوں کے لیے سجو، تمہاری بیویاں تمہارے لیے سجے سوریں، تو پھر آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا اللہ معاف فرما اپنے لیے ایک دوسرے کے لیے تو سجیں گے نہیں۔ شادی ہالے میں جا رہے ہیں تو 3 گھنٹے میں کب چل رہے ہیں؟ آدمی جا رہا ہے تو 2 گھنٹے تو بال کالے کرنے میں لگا دے شیشے کے سامنے کہ آج دعوت ہے،
کوئی بیوی کے لیے کیا ایسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی حور ایسا سجتی ہے جیسے میرے لیے ام سلمہ سجتی ہے، میں ام سلمہ کے لیے سجتا ہوں۔ پھر جب تم ایک دوسرے کا اس انداز سے خیال رکھو گے پھر مرد اور عورت غیر محرموں کی طرف نظریں نہیں اٹھائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی؟ یہ دین ہے، یہ اسی انداز کا دین ہے جیسے نماز دین ہے، یہ کوئی نہیں بتلا رہا منبروں سے۔ اس لیے آج معاشرہ اور گھر دونوں تباہ اور برباد ہیں۔ رخصتی ہوئی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ نے ان کے ساتھ فاطمہ کو رخصت کیا۔ جانے سے پہلے آپ نے ایک برتن میں پانی منگایا، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ پڑھے، دونوں کو پلایا، دم کیا اور چھڑکا ان کے اوپر، کہا چلو تم جاؤ میں عشاء کے بعد آؤں گا اور میرا انتظار کرنا۔ کوئی بارات نہیں، بارات کا وجود ہی نہیں، نکاح شادی میں بیٹی والے کا کوئی خرچہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اچھا ایک بات بتاؤ، کچھ بات تو دماغ سے بھی سوچو، جو باپ بیٹی دے رہا ہے اس باپ کو کوئی ہنستے دیکھا تم نے اب بیٹی بدا ہوتی ہے؟ بولو۔ جس باپ کی پوری زندگی ایک بچی کو پالنے میں گزر گئی، وہ جب اپنی بچی کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دے رہا وہ ہنستا ہے؟ تو غمگین ہے، وہ تو رو رہا ہے، اس کی تو پوری زندگی کی کمائی چلی گئی، وہ زندگی کی پرورش چلی گئی۔ تو کھانا تو خوشی میں ہوتا ہے، غم میں کائے کا کھانا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فاطمہ کا ہاتھ علی کا ہاتھ میں دیا اور کہا علی یہ میری فاطمہ ہے، میری جگر کا ٹکڑا ہے، میری نور نظر ہے، تمہیں محمد کی بیٹی مبارک ہو، تمہیں محمد کی بیٹی مبارک ہو، اور میرا انتظار کرنا۔ میں آ رہا ہوں عشاء کے بعد، آپ گئے، آپ کا انتظار ہوا، پھر آپ تشریف لے گئے، پھر آپ نے عشاء کے بعد بھی پانی منگایا، وہ اخیر کے دونوں صورتیں پڑی، دم کیا، پلایا، کمر پہ چھڑکا، سینے پہ چھڑکا، چہرے پہ چھڑکا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہوئے تشریف لائے اور آپ نے دعا دی۔ آپ نے دعا دی، کیا دعا دی؟ یا اللہ علی اور فاطمہ کے جمع ہونے کو قبول فرما، یا اللہ نیک نسل کے وجود کے پیدا ہونے کی اللہ ذریعہ بنا۔ آپ نے دعا دی، پھر آپ تشریف لے کر آئے۔ شادی کے بعد ایک دن حضرت اب شادی ہو گئی، تھوڑی انبن ہو جاتی ہے، کھٹ پٹ ہو جاتی ہے، وہ بھی میرے نبی بتا کے چلے گئے کہ تمہیں ابھی تو میں سسر بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی جو شادی بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی۔ آپ سسر کیسے تھے، کیسا آپ نے نبھاؤ کیا؟ آپ گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اداس ہیں، بیٹی فاطمہ کیا بات ہے، خیریت تو ہے، اداس لگ رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ میری اور علی کی تھوڑی کہا سنی ہو گئی، ہو جاتی ہے 19-20 بات، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس بات کو وہیں پر ختم کر دینا یہ انسانیت اور ایمان کی علامت ہے۔ ان باتوں کو اچھالنا اور میاں بیوی کی باتوں کا سماج میں پھر ایک پنچایت بیٹھ رہی ہو اور وہاں حل ہونا، یہ کبھی حل نہیں ہوں گے، کبھی آباد نہیں ہوں گے۔ میاں بیوی میں کوئی بات ہوئی وہیں ختم ہو گئی، ختم بات۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں، کوئی غصہ نہیں۔ آپ تشریف لے گئے علی کی تلاش میں، حضرت علی مسجد میں جب سو رہے تھے، وہ مٹی پہ سو رہے اور بدن پہ مٹی لگی ہوئی، آپ نے حضرت علی کو دیکھا، کہا یا ابا تراب قم، اے مٹی والے کھڑے ہو جا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے کل کائنات اگر مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جب مجھے میرے محبوب نے یہ کہا اے مٹی والے ابو تراب کا جب لقب مجھے ملا ہے، جتنی خوشی تب ہوئی مجھے کبھی زندگی میں اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ اٹھیا اور لے کر آئے فاطمہ شہزادی لاڈلی، جنت کی عورتوں کی سردار، علی رضی اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ فاطمہ نے باپ سے شکایت کی ہو، ذرا سی بات ہو جائے گھروں میں فون، نہیں، بچوں کو بتاؤ ایڈجسٹمنٹ، تھوڑی جہاں تک ممکن ہو سکے تحمل، جہاں تک ہو سکے، زبردستی نہیں، پھر تو وہ تو دقت ہو جائے گی، ہلکی پھلکی بات، تحمل، آپس میں حل ہو۔ علی کو پکڑ کے لائے، یہ نہیں پوچھا علی کیا بات ہوئی، فاطمہ کیا بات ہوئی، جب ہم ایک دوسرے کے عیب سنیں گے تو پھر بھی مسئلہ اور خراب ہو جائے گی بات۔ آئے ادھر فاطمہ کو ادھر علی کو، بیچ میں آپ خود لیٹے مٹی پر، حضرت علی کا ہاتھ اپنے سینے، کچھ نہیں پوچھا، کچھ بھی نہیں پوچھا، علی کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا، فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ پہ رکھا، پھر اپنا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھ پہ رکھا اور کہا کہو ہماری صلح ہو گئی اور ہماری معافی ہو گئی، ہم اب نہیں ہوں گے۔
کہو ہماری صلح ہو گئی۔ یہ اللہ کے نبی کا کردار ہے ایک سسر کا، اور دونوں نے خوشی خوشی کہا یا رسول اللہ ہماری صلح، وہ تو کوئی بات نہیں تھی، وہ صحیح ہوئی تھی، ہماری صلح ہو گئی، ہماری صلح ہو گئی۔ آپ باہر نکلے اتنے خوش، اتنے خوش، صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا بات ہے، بڑا چہرہ گلال ہوا پڑا ہے اور چہرہ بڑا سرخ ہے، بڑی خوشی کے آثار ہے، کیا بات ہے؟ علی اور فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں، اپنی بیٹی کی اور داماد کی یہ تانا نہیں دیا کہ تو ایک شہزادی کا شوہر ہو کر تیری اوقات کیا ہے، تیرے پاس تو اپنا کرائے پر رہتے تھے، کہ تو یہ کر رہا ہے؟ نہیں، یہ انداز ہے، یہ سسر کا کردار ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رخصتی ہوئی، پھر آپ نے کہا ولیمہ ہو جائے، ولی کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ میرے پاس ایک شترا ہے، وہ لیا، وہ ان کو ہدیہ دیا، وہ کاٹا، اور پورے مدینے کے اندر جو کی روٹی اور چھترا یعنی کہ وہ دمبر نما اس کا گوشت حضرت علی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ ہوا، اور یہ مدینے کی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکال رہے ہیں اور اپنی بیٹی کا ولیمہ اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے ہیں۔ یہ پورے ایک چھترے میں 15-17 کلو گوشت ہوتا ہے، کتنا آدمی کھا لے گا؟ 700 80 90 100، پورے مدینے نے ان کا ولیمہ کھایا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے فاطمہ علی جیسا ولیمہ نہ پہلے کبھی کھایا نہ اس کے بعد کبھی کھایا، اتنا مزے کا ولیمہ تھا، سمجھ میں آئے؟ تو لڑکی والے کے لیے کیا ہے، کچھ بھی کوئی خرچ ہوا اس میں؟ اور بیچارے کیسے پریشان ہوتے ہیں، کبھی جہیز دے رہے ہیں، کبھی مائیو دے رہے ہیں، کبھی وہ چالا ہو رہا ہے، کبھی آج تو دلہا کا پہلا دفعہ آ رہا ہے، آج وہ پتہ نہیں کیا جھانکنے آ رہے ہیں، ایسی تیسی ہو جاتی ہے ان کی، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ نکاح کو آسان کرو، آسان آسان، نہیں تو جوان بچیاں بوڑھی ہو جائیں گی اور قبروں میں چلی جائیں گی اور دوسروں کے ساتھ فرار ہو جائیں گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ زنا کو مشکل کرو، مشکل کرو، مشکل کرو۔ زنا جب مشکل ہوگا جب آپ کا نکاح آسان ہوگا۔ زنا کب مشکل ہوگا؟ بچے بوڑھے ہو گئے، کوئی نئی صحیح رشتہ نہیں مل رہا، کیوں نہیں کر رہا بھائی؟ بچی کوئی جہیز میں فلیٹ مل جائے، ایسی لڑکی دیکھ رہا ہوں، یہ حال بن گیا، تو پھر مرد کس بات کا جو 2 روٹی کما کے نہیں کھا سکتا کھلا سکتا؟ کیوں تو نے جنم لیا ہے دنیا میں؟ تو اور لعنت ہے تیرے اوپر، کوئی جہیز کا وجود نہیں ہے۔ اچھا سنو، اللہ نے کسی کو مال دیا اور اس نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا خوب دھوم دھام سے، ایک غریب بچی کا اس جہیز کو دیکھ کر آنسو کا قطرہ نکل پڑا اور وہ احساس کم تری کا شکار ہو گئی، اور اس نے اپنے ماں اور باپ کو شکوہ اور گلہ بھری نگاہ سے دیکھ لیا، ہائے میرے ماں باپ، کاش تم بھی میرا ایسا ہی جہیز دیتے اور آج میری بھی جوانی ایک چہار دیواری میں ختم نہ ہوتی، میرے بھی ہاتھ پیلے ہو جاتے۔ اس ایک احساس سے تمہاری بچیوں کی زندگی تباہ اور برباد ہو سکتی ہے۔ میرے نبی بتا کے گئے ہیں اگر پڑوسی غریب ہے، پھل لے کر آ رہے ہو تو 2-4 بھیج دو، اتنی گنجائش نہیں ہے نہیں بھیج سکتے تو چھلکا باہر نہ رکھنا، کہیں پڑوسی کے بچوں کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ اور ہم سجا کے جہیز دیں، ہولوں میں جہیز دیں اور دوسرے کی بچیوں کو احساس میں ڈالیں، ایسی مالداری پہ اللہ کی لعنت، ایسی مال پر اللہ کی لعنت، کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ میری بچی کا گھر آباد ہوگا میرے نبی کی سیرت سے، اخلاق سے، کردار سے۔ کرتے ہو نیت انشاءاللہ؟ اچھا یہاں ایک مجبوری ہے بیٹی والے کی، وہ کہتے ہیں جی میں کیا کروں؟ میں بیٹے والوں سے خصوصاً کہہ رہا ہوں وہ یہ نیت کریں کہ نیک بچی سے نکاح کرنا ہے، کوئی جہیز کا مطالبہ نہیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ وزن مت ڈالو اپنے، جس انسان نے تمہیں بیٹی دے دی یار، اور کیا چاہیے اس کے؟ مجھے بتا دو کیا چاہیے؟ اور اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا نکال کے دیے تمہیں، اللہ کے بندو وہ کیسے خوش آمد کرتا ہے۔ دیکھتے تم شادی ہال میں صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہے، یہ VIP کے لیے ہے، یہ خصوص، یہ کس کے لیے ہے؟ اور کیا چاہیے تمہیں؟ اس نے اپنی پگڑی تمہارے پیروں میں رکھ دی۔ مت کرو مطالبہ، ان سے کہو آپ ہمیں بارات بھی نہیں لانی ہے، ہمارا نکاح مسجد میں کرو، خیر کے ساتھ ہم لے جائیں گے اور انشاءاللہ پھر ہم ولیمہ کریں گے، خوب لوگوں کو کھلاؤ۔ میں نیت تو کر لو میرے بھائی۔ اچھا ایسا ہے، میں نیت کرتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کا نکاح سنت کے مطابق کریں۔ کرو نیت انشاءاللہ، ہم کوئی جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، ہم بوجھ نہیں بنیں گے اپنی بچے کا جب نکاح کریں گے بیٹی والے پر۔ کرو انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نکاح کے خرافاتوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔